حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، یہ قوم صدوم میں جا کر دین کی دعوت، درس ہدایت، اللہ رب العزت کی راہ ان لوگوں کو بتایا گیا، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں، سنے نہیں، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، سرکشی میں، لواطت میں مبتلا ہو گئے۔ جو بھی مہمان آتے ان کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ جب ان کی بدفعلی، ان کی بد کرداری ناقابل برداشت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کرنا چاہا۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر کے تشریف لائے۔ بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ قوم لوط کے لوگوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر اتنے خوبصورت لڑکے آئے، چونکہ یہ لوگ بدفعلی لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ تو کچھ ہو، تو جب انہیں پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے اور بڑے خوبصورت تھے، تو یہ لوگ دیوار پر چڑھ چڑھ کر لوط علیہ السلام کے گھر میں جانے کی کوشش کرتے۔ لوط علیہ السلام ان کے قریب آئے اور ان کو جو تو بڑے پیارے مخلص انداز میں انہوں نے سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے تو سیدنا لوط علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ جب جبریل علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو انہوں نے آواز لگائی، یا نبی اللہ، اب یہ لوگ باز نہ آئیں گے اور ہم ان کے لیے عذاب لے کر کے آئے ہیں اور ہم فرشتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایمان والو اور آپ کے اہل و عیال کو لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور خبردار پلٹ کر کسی نے نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر کسی نے بھی نہ دیکھنا۔ جتنے بھی آپ کے اہل و عیال اور ایمان والے آپ کے ساتھ آئیں گے، اسے کہہ دینا کہ پلٹ کر کسی نے نہ دیکھنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے اہل و عیال اور سیدنا لوط علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا تھا، سب کے سب شہر کے باہر چلے گئے۔ اب جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھایا جو لواطت میں، بدفعلی میں مبتلا تھے اور جو گمراہ تھے، جو درس ہدایت پا کر بھی ان تک درس ہدایت تو پہنچا لیکن وہ ایمان نہ لائے، اس ہدایت کے راستے کو انہوں نے نہ اپنایا، تو لوط علیہ السلام نے بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اوپر کی طرف لے گئے۔ اتنا اوپر لے گئے کہ فرشتوں نے ان بستی والوں کے مرغوں کے جو تو بانگ کی آواز کو، کتے کو بھونکنے کی آواز کو سنا، اور بستی والوں نے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو سن لیا، اور پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو پلٹ کر کے زمین پر پھینک دیا، اور پھر آسمان سے جو تو پتھر، جو آسمان پر پتھر تھے جو انہی کے لیے جمائے گئے تھے، اور ہر بندے کا نام اس پتھر پہ لکھا تھا، جس کو بھی پتھر پڑنے والا تھا اس کا نام اس پتھر پہ لکھا تھا، اور پتھر کی بارش پھر ہونے لگی۔ ایسی بارش ہوئی کہ ان لوگوں کے پرچھکے اڑ گئے، ان کے چھتڑے ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ مڑ کر کوئی نہ دیکھے، لیکن سیدنا لوط علیہ السلام کی جو عورت تھی، جو ان کی وائف تھی، وہ منافقہ تھی، وہ ان سے محبت رکھتی تھی، وہ لواطتیوں سے محبت، بدفعلی کرنے والوں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پلٹ کر کے دیکھ لیا اور کہہ پڑی، ہائے رے میری قوم، اتنا کہنا تھا کہ ایک پتھر آیا اور اس کے اوپر بھی پڑا اور وہ وہیں پر نیست و نابود ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طرح قوم لوط جو تو تباہ و برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔